یہ بالکل ناانصافی والی بات ہے. کیا ہم لوگ انسان نہیں ہیں؟ ہماری نہیں کوئی ضروریات، ہماری ایک سوشل لائف نہیں ہے؟ تو اسی طرح ہم لوگوں کو بھی اپنے مختلف معاملات کے لیے، مختلف کاموں کے لیے کہ خواتین کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. مرد حضرات تو جیسے کر کے اپنے دوسرے ہیلپ، لیکن زمین سے اتنی اونچی وہ ہوتی ہیں بسیں، اور اس کے اندر جا کے بھی 2-3 سٹیپ ہوتے ہیں کہ کوئی رینٹ پہ گاڑی لیں یا اپنی گاڑی ہو تو اس جائے، وہ زیادہ کاسٹلی پڑ جاتا ہے، کوئی افورڈ نہیں کر سکتے. کہ میں نے باہر آؤٹنگ کرنی ہے، اسی طرح سے دوسرے اسپیشل افراد کا بھی یہ حق ہے. کے لیے ویل چیئر کے لیے کیوں نہیں فیسلٹی ہوتی؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈسیبل افراد جو ہے بس کے اندر چلا جاتا ہے، اور جو ویل چیئر پرسن ہے وہ آرام سے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں دوستو آپ سب؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی کاشف آف اپل، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کاشف آن ویلز، اور میرے ساتھ ہیں مسز کاشف. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے. جی آمین آمین. تو آج ہم آپ کے سامنے ایک بڑا اہم موضوع لے کر آئے ہیں کہ جس طرح دوسرے لوگوں کو، آپ سب لوگوں کو بھی ٹریولنگ کی ضرورت پیش آتی ہے مختلف حوالوں سے، مختلف کاموں کے لیے، مختلف معاملات کے لیے آپ کو دوسری جگہوں پہ، دوسرے شہروں میں ٹریول کرنا پڑتا ہے. تو اسی طرح ہم لوگوں کو بھی اپنے مختلف معاملات کے لیے، مختلف کاموں کے لیے دوسرے شہروں میں بھی سفر کرنے کی ضرورت پیش آتی رہتی ہے، اور یہ ٹرانسپورٹ کے استعمال کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. لیکن جب ہم اس چیز میں سوچتے ہیں تو پھر ہم رک جاتے ہیں کہ ہم کیسے سفر کریں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ بسیں جو ہیں وہ اسپیشل افراد کے سامنے رکھتے ہوئے نہیں اس کا ارینجمنٹ کیا جاتا. گو کہ بہت ہی لگژری بسز بھی اب آ چکی ہیں، اور بڑی اس کے اندر فیسلٹیز ہوتی ہیں، لیکن زمین سے اتنی اونچی وہ ہوتی ہیں بسیں، اور اس کے اندر جا کے بھی 2-3 سٹیپ ہوتے ہیں، اور پھر کہیں جا کے بس کے اندر آگے وہ سیٹوں والا پورشن جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور باقی لوگ تو چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن جو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، جو کوئی بیمار ہوتے ہیں یا بزرگ ہوتے ہیں، ان کو بھی ڈیفینیٹلی مشکلات ہوتی ہے. تو اب آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ ہم جیسے ویل چیئر والے لوگوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم تو یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ بس کے اندر ہم کیسے بیٹھیں. اب یہ ہے کہ یہ ہمارے ملک میں تو ویسے ہی یہ اسپیشل افراد کے لیے بڑے مسائل ہیں، بڑے مشکلات ہیں، اور سہولتیں جو ہیں وہ بھی تقریباً ناکافی ہیں. اور اگر میں یہ بات کروں میل ہونے کی حیثیت سے، ہم لوگ خود تو کچھ نہ کچھ کسی طریقے سے کر لیتے ہیں. مجھے خود پرسنلی ایسے اتفاقات ہوئے سفر کرنے کے بسوں میں، جس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مجھے اٹھا کے سیٹ پہ بٹھا دیتا ہے، اور وہ پھر ساتھ میری ویل چیئر جو ہے وہ بھی بس کے اندر رکھ دیتا ہے. اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ اکثریت بسوں والے ڈبل کرایہ وصول کرتے ہیں. وہ ہمارا بندے کا کرایہ تو الگ جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے، اور ویل چیئر کا الگ سے کرایہ وصول کرتے ہیں. یہ بہت ہی بڑی ناانصافی کی بات ہوتی ہے. بلکہ جبکہ اب گورنمنٹ بھی اسی چیز پہ کام کر رہی ہے کہ ہاف کرایہ وصول کیا جائے، لیکن اس پہ پورا عمل درآمد نہیں ہوتا، کیونکہ ٹرانسپورٹرز کو خود یہ بات معلوم نہیں ہے. تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ میل حضرات تو کسی نہ کسی طریقے سے گزارا کر لیتے ہیں، لیکن زیادہ جو مشکل ہوتی ہے وہ خواتین کو ہوتی ہے کہ خواتین جو ہیں، خاص طور پہ ویل چیئر والی خواتین جو ہیں، وہ کیسے یہ بس میں بیٹھیں. تو اس میں یہ آپ کو اپنی بتاتی ہیں. جی بالکل، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ خواتین کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. مرد حضرات تو جیسے کر کے اپنے دوسرے ہیلپ لے لیتے ہیں دوسرے آدمیوں سے. عورتوں کے پاس تو اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کی دوسرے کی ڈسیبل فیمیل کی وہ ہیلپ کریں اور اس کو اٹھا کر بٹھائیں. ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ کسی غیر آدمی کے ساتھ وہ کیسے ہیلپ کے ساتھ بس میں اندر چڑھیں.
اگر ہم دوسرے ذرائع کی طرف دیکھیں کہ کوئی رینٹ پہ گاڑی لیں یا اپنی گاڑی ہو تو اس جائے، وہ زیادہ کاسٹلی پڑ جاتا ہے، کوئی افورڈ نہیں کر سکتے اس طرح سے، لیکن جانا بھی ادھر ادھر ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے یہ سب کے ساتھ آپ سب اس کو سوچیں، اور جو گاڑی منگواتے ہیں ہم باہر سے ٹرانسپورٹ حضرات، ان میں سے جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتی ہے سہولت، اسی طرح اس پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی سہولت ہونی چاہیے کہ ڈسیبل خواتین و مرد آسانی سے اور کوئی مشکل نہ ان کو فیس کرنی پڑے. اسی لیے جو ڈسیبل افراد ہیں ان کا گھر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کیا چیز فیس کرنی پڑنی ہے، تو وہ گھر میں ہی قید ہو کے رہ جاتے ہیں. اس میں ایک بات کا اضافہ کرتا چلوں گا کہ میرے ایک جاننے والے ہیں جو ٹرانسپورٹر ہے اور ٹرانسپورٹ کے کاروبار سے وابستہ ہیں. ان سے میں نے ایک مرتبہ بات کی کہ آپ لوگ جو بسیں منگواتے ہیں تو اس میں یہ اتنی فیسلٹی کیوں نہیں ہوتی، یہ اسپیشل افراد کے لیے، ویل چیئر کے لیے کیوں نہیں فیسلٹی ہوتی؟ تو ان کا جواب یہ تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈسیبل افراد جو ہے وہ کم سفر کرتے ہیں. اب ان لوگوں، ان ٹرانسپورٹر کو یہ نہیں معلوم کہ ڈسیبل افراد کم سفر کیوں کرتے ہیں. اسی وجہ سے کم کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور آگے جا کے بسوں میں بیٹھنا، بسوں سے اترنا، وہ کتنا یہ ہوتا ہے، ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اور اب یہاں پر ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، آپ کا بھی اتفاق ہوا ہوگا کہ نئی سے نئی اور لگژری سے لگژری بسیں منگوا رہے ہیں. ایسی بسیں بھی ہیں جن میں اب بڑی بڑی وہ بیڈ ٹائپ سیٹیں ہیں، الگ سے کیبن بنے ہوتے ہیں، اور لمبے سفر کے لیے بھی وہ بڑی اپنی آرام دہ ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں باقی دیگر سہولیات LED اور دیگر سہولیات بھی لگی ہوتی ہیں. جبکہ ہم لوگوں کے لیے تو یہ تصور بھی محال ہوتا ہے کہ ہم بس میں سیٹ پر کیسے بیٹھیں. ہمارے لیے تو یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ سب دیکھنے والے اس ہماری ویڈیو کو آگے پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور حکام بھارت تک بھی یہ ہماری آواز پہنچائیں. اس میں گورنمنٹ کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ ٹرانسپورٹرز کو اس بات کا پابند کرے کہ ایسی بسیں منگوائیں جس میں اسپیشل افراد کے لیے اور ویل چیئر والے افراد کے لیے خصوصی طور پہ ارینجمنٹ ہوں، ریمپ بنا ہو. اور اس کے علاوہ جو بس ٹرمینلز ہیں وہاں پہ بھی یہ اسپیشل افراد کے لیے جو ہے خصوصی وہ کیے جائیں، انتظامات کیے جائیں. اور جس طرح انہوں نے میری وائف نے آپ کو بتایا کہ دوسرے ملکوں میں کی ہم مثالیں دیتے ہیں، وہاں پر تو بسوں کے اندر الگ سے دروازہ بنا ہوتا ہے اور ویل چیئر کا ریمپ ہوتا ہے. آرام سے وہ بٹن دباتے ہیں تو ویل چیئر کا ریمپ جو ہوتا ہے وہ اس طرح ہو کے تو گاڑی کے بس کے اندر چلا جاتا ہے، اور جو ویل چیئر پرسن ہے وہ آرام سے گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے. تو اب بات یہی ہے، لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ بالکل ناانصافی والی بات ہے. کیا ہم لوگ انسان نہیں ہیں؟ ہماری نہیں کوئی ضروریات، ہماری ایک سوشل لائف نہیں ہے؟ کیا ہم لوگوں نے صرف گھروں میں ہی قید رہنا ہے اور اسی طرح ہم نے مر جانا ہے؟ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. ہمیں پرسنلی اتفاق ایسے ہوئے ہیں، کئی مرتبہ لوگوں نے ہمیں کہا ہے. اب میں یہ نہیں مینشن کروں گا کہ وہ لوگ کون یا کس قسم کے ہیں، کیونکہ لوگوں کو غصہ بھی آ جاتا ہے، سچ بات سننے کڑوی ہوتی ہے. تو ہمیں کئی مرتبہ لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کو سفر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے ادھر ادھر جانے کی؟ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے رہوں. یہ بالکل ہی انتہائی غیر انسانی فعل ہے اور غیر انسانی بات ہے اور ناانصافی کی بات ہے. اگر آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو بھی اپنے گھروں میں قید رہنا چاہیے. آپ لوگ بھی نہ نکلیں کوئی بھی باہر. جیسے عام بندے کو آؤٹنگ کی ضرورت ہے، وہ ڈپریس ہوا ہوتا ہے کہ میں نے باہر آؤٹنگ کرنی ہے، اسی طرح سے دوسرے اسپیشل افراد کا بھی یہ حق ہے. جی تو بات یہ کہ ہمیں تو لوگ ہمارا حق دینا تو دور کی بات ہے، ہماری جو ضروریات کی چیز ہے وہ بھی تسلیم نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست آسان کرنا چاہیے اور اس میں آسانیاں کریں، اور اس سے پیغام کو زیادہ سے زیادہ یہ شیئر کریں، اور تاکہ سب کے لوگوں کے سامنے یہ بات آئے. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے.
یہاں پہ میں کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم کسی کی زندگی کو آسان کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں یا ہم کسی کام آ سکیں. مکھی تنگ کر رہی ہے. چلو کوئی بات نہیں, یہاں پر لوگ تنگ کرتے ہیں, مکھیاں بیچاری تو معصوم سی ہیں. ہاں جی, تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم کسی کے کام آ سکیں, کسی کی زندگی آسان کرنے میں ہم کسی کے کام آ سکیں, اس کی مدد کر سکیں, تو دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی تو بھلائی ہے ہی. یہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یہی ہمارا پیغام ہے. چلیں ٹھیک ہے, اب اسی بات پر ہم اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے, اور انسانیت کا جذبہ ہر کسی میں ہو, صرف دکھاوے کے لیے نہیں, عملی طور پر بھی ہو. انشاءاللہ کسی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. ہماری ویڈیو کو آپ لائک کریں, شیئر کریں, اور یقیناً آپ کو پسند آئے گی, اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.